لایا اور ایک APC وہاں الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت وہاں پر روکا گیا. آپ کی وفاقی قیادت اس وقت خاموش رہی اور آج آپ کو یاد آ رہا ہے ملکی بلسان میں PTI کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. نمبر ایک یہ بتائے گا. دوسرا یہ بتائے گا کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے GB کی حکومت پیپلز پارٹی کو دینے جا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ حق جو ہے نا عوام کا ہے کہ وہ کس کو حکومت دے, کس کے ساتھ دے, کس کو ووٹ دے. یہ عوام کے پاس ابھی اختیار ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. یعنی جو بھی ہو رہا ہے, میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بانڈ ہو رہی ہے کہ اچھا اس نے حکومت کرنی ہے, اس نے حکومت کرنی ہے. بھائی یہ عوام کا اختیار ہے کہ تمہارا اختیار ہے, پہلے تو الیکشن کرواؤ. اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو صرف ادھر نہیں ہو رہا. یعنی پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں ہم جلسہ نہیں کر سکتے, پنجاب میں ہم جلوس نہیں کر سکتے, پنجاب میں ہم سیمینار نہیں کر سکتے. اور پنجاب کو تو امن انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. ہماری صوبے میں ہماری حکومت ہے, لیکن ہمارے صوبے میں ہمیں حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا, جو کہ صحیح معنوں میں فارم 45 کی جینوئن حکومت ہے. اور اس کے لیے چیف منسٹر کے خلاف مختلف قسم کی, کبھی جو ہے نا ریڈیو پاکستان کے کیس میں جو ہے نا اس کے اوپر تلوار لٹکائی جا رہی ہے, کبھی جو ہے نا یہاں کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ایک اس کے اوپر تلوار لٹکائی جا رہی ہے, کبھی اور طریقے سے, تاکہ اس کو دباؤ میں رکھ کے معاملات کر سکے. اور ہمیں تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کے جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہے, کیونکہ ہمارا سارا کاروبار افغانستان کے ساتھ ہے, وہ بڑھ رہے ہیں. اینی ہاؤ تحریک انصاف کے ساتھ تو ٹوٹل پوری پاکستان میں ایک رویہ رکھا جا رہا ہے, اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایک پارٹی جو واحد پارٹی ہے جو خیبر پختونخوا سے لے کے کشمیر, گلگت بلتستان, سندھ, پنجاب اور تمام ملک کی ایک اکائی کے طور پر یہ پارٹی جو ہے نا وہ ہے, کیونکہ پختون, پنجابی, سندھی, سرائکی, کشمیری, گلگتی, جو جتنی بھی لوگ ہیں وہ سارے اس تحریک انصاف میں ہیں. یہ پاکستان کی پہچان ہے, یہ پاکستان کی وحدت کی نشان ہے. تحریک انصاف کے خلاف اور اس کو کمزور کرنا دراصل پاکستان کی کمزور کرنا ہے. کیسے سب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کو علاقے کی اور بیشتر بہت صاحب کی اہم ملاقات کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید کچھ کامکاج اس کے بعد بہتر ہوں گے, لیکن ابھی چند دن لطفی صاحب کے ساتھ جو ہوا اور آج آپ کے ساتھ ہوا, اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابھی بھی سسٹم میں آپ لوگوں کے لیے اسپیس موجود نہیں ہے یا اسپیس نہیں دی جا رہی. تو وے فارورڈ کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ملاقات تو چونکہ ایک صوبے کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس کے اوپر تھی, اور اس کے اوپر ہمارا موقف آ گیا ہے. دیکھیے اسپیس تو ہم نے لینا ہے, کوئی کسی نے دینا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق چھینے. ہمارے پاس قانونی اور آئینی جدوجہد ہے, ہم اپنی قانونی اور آئینی جدوجہد پرامن طریقے سے کریں گے. ہم اس ظلم کی نظام کو نہیں مانتے. اس وقت یہ پارلیمنٹ بے معنی ہو چکی ہے, اس کے ساتھ عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے. اس وقت آپ کی عدالتیں جو نا بالکل اس وقت عوام کی اور عدالتوں کے درمیان بہت فاصلہ بن گیا ہے. لوگوں کو توقع نہیں ہے کہ عدالتوں سے ان کو انصاف ملے گا. اور الیکشن کمیشن کو آپ کو پتہ ہے, یعنی تمام ادارے جو ہے نا بالکل انہوں نے تمام ادارے کو تباہ اور برباد کر دیا. اس کا جو کام تھا اس کام کے علاوہ جو ہے نا وہ ہر وہ کام کرتے, صرف اپنا کام نہیں کرتے. عدالت انصاف نہیں دیتی, پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, اور الیکشن کمیشن جو ہے نا فراڈ الیکشن کا وہ کر کے. تو اس طرح یہ ضرورت ہے اس وقت عوام کے پاس کہ کیا اس ملک میں فیصلے عوام نے کرنے ہیں یا خواص یا جو مقتدرہ ہے. عوام اپنے ووٹ کے لیے کھڑے ہوں گے, کیونکہ عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. عوام کے پاس جو آئینی اور قانونی حق تھا کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنا آزادانہ ووٹ استعمال کر سکتا ہے, وہ اس کا حق چھینا گیا ہے. عوام نے ووٹ کے حق کے لیے, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ اس پستائیت کے دور میں عمران خان جیل میں بھی بیٹھ کے ڈٹ کے کھڑا ہے. ایک سوال ہے, سیاسی بات چیت کا جو اختیار ہے وہ تحریک تحفظ پاکستان کی ہے. PTI کو ابھی تک کی سیاسی اسپیس ملتی ہوئی نظر نہیں آئی. یہ تحریک تحفظ پاکستان کی ناکامی ہے یا سسٹم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیں سسٹم کی ایکسیپٹنس کی بات پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, اور خصوصاً جو آج کے حالات ہیں, اسد قیصر صاحب کو روک لیا گیا, جنید خان صاحب کو
گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا. عدالتیں کہاں ہیں؟ عدالتوں کا ایک کام ہے. اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے یہ کہ آپ کس قسم کے اس ملک کے اندر چیف جسٹس ہیں کہ جہاں کھلے عام آئین کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, شہریوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, شہریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ خاموش ہے. گلگت بلتستان کی جو چیف کورٹ ہے, ان کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک الیکٹورل پروسیس کو روک سکتے ہیں, الیکٹورل پروسیس کے اندر لوگوں کی شرکت کو روک سکتے ہیں. تو ہم نے تو اس ملک کے اندر کسی ادارے کی توقیر نہیں چھوڑی, نہ سپریم کورٹ کی, نہ نظام انصاف کی, نہ پارلیمان کی, نہ سیاسی جماعتوں کی. اب اگر ہم نے ملک کو اس چیلنجز سے نکالنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ ایک براڈر چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آپ نکال سکتے ہیں اس ملک کو اس کرائسس سے, اس پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں, لوگوں کو واپس ایک قومی کانورسیشن میں واپس لے کر آ سکتے ہیں. آج اس ملک کا آئین, اس ملک کا سوشل کانٹریکٹ آپ کی پیریفریز میں رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی اس کی اہمیت نہیں رہ گئی, کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ان کا اعتماد بحال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک نئے میثاق کی جانب بڑھنا ہوگا. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہم نے کیسے کرانے, ان الیکشنز کو کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تشکیل کیسے ہونی ہے, غیر جانبدارانہ الیکشن کمشنر کی تشکیل کیسے ہوگی, پارلیمان کی سوورینٹی, رول آف لا یہ کیسے بحال ہوں گے. یہ کانورسیشن ہمیں کرنی پڑے گی, اور ابھی کر لیں یہ کانورسیشن. خدا نہ کرے کہ پھر ہم پرنم آنکھوں سے یہ گفتگو کر رہے ہوں اور پھر اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہو. پاکستان کے انتخابات سے جو کچھ ہوا سو ہوا. اب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں, وہاں پر ایک سیاسی جماعت سے اسپیس چھینی جا رہی ہے, بین کیا جا رہا ہے, امیدواروں کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, سیاستدان جو وہاں جاتے ہیں کمپین کرنے ان کو نہیں جانے دیا جاتا. یہ انٹرنیشنل ایشو ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ رجوع کریں گے. دیکھیے, ہم ظلم تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کل کلّا قانونی خلاف ورزی ہے. ہمارا آئینی اور قانونی حق دینا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو بھی اقدام کریں گے وہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. پلیز. آپ نے نئے میثاق کی بات کی تھی, اس میں یہ نیا میثاق جو ہے کن فریقین کے درمیان ہونا چاہیے, اور کیا کہ یہ آپشن سب تیار ہو چاہیے؟ دیکھیں, میثاق نیا سب سے پہلے اس پر پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہماری اس وقت جو جماعتیں حکومت میں ہیں, حالانکہ ان کے اندر ایک بہت بڑی گنجائش اس کانورسیشن کی موجود ہے, لیکن اقتدار کے چند ٹکڑوں کے لیے وہ یہ کانورسیشن کرنے سے آ رہی ہے. جب وزیر اعظم نے آفر کی اپوزیشن کو ان سے بات چیت کرنے کے لیے, تو بغیر کوئی کنڈیشن عائد کیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے بحاف پر اس آفر کو قبول کیا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. آج تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں وزیر اعظم کو یہ بات کیے ہوئے. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے, انہوں نے پبلک کی کنزمپشن کے لیے یہ بات تو کر دی, شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن نہیں مانے گی, اپوزیشن کہے گی فلانی کنڈیشن پہلے میٹ کرو, وہ فلانی کوئی کنڈیشن لگا دیں گے. ہم نے بغیر کسی کنڈیشن اٹیچ کیے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا, اور 2 مہینے سے وزیر اعظم یہ بات کر کے غائب ہو چکے. ہم اس ملک کے اندر پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں, ہم وقت تیار ہیں, لیکن تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں اس ملک میں, آپ سیاسی سپیس جو آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ڈینائی کر رہے ہیں وہ بحال کیجئے. آپ جب تک یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑی کانورسیشن جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے, پھر اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں. تھینک یو ویری مچ.